ओके, प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में हमने स्कूल ऑफ प्रेयर में जो कुछ सीखा है वो इंफॉर्मेशन मोर देन सफिशिएंट है आप सबों के लिए। और आई बिलीव सो कि इतनी डिटेल में, इतनी क्लैरिटी के साथ, इतने दिनों तक लगातार अगर खुदा आपसे बात करते रहे कलाम में से, तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस है। और जो कुछ आपने दुआओं में बोल दिया हुआ है, बिलीव यू मी, कि वो ऑल्टर्स को ब्रेक करने के लिए काफ़ी है, ऑल्टर्स को शेक करने के लिए काफ़ी है, और हेवन को ओपन करने के लिए काफ़ी है। हेवन में उन सबों को बंद करने के लिए काफ़ी है जो जो आपके खिलाफ बंद होना जरूरी है। खुदा की तारीफ हो। एक बात याद रखें कि खुदा की डिक्शनरी में इम्पॉसिबिलिटी का वर्ड नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। इसलिए तो हम दुआ करते हैं, इसलिए तो हम उससे बात करते हैं, इसलिए तो हम उससे डिस्कस करते हैं। नथिंग, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल with God. When it is discussed with God, when it is shared with God, if the thing shared with God is a problem, definitely it will be done by God. This is the reason we pray to God. This is the reason we ask God the things we seek, we knock, we touch every dimension, we touch every level of prayer. We cry, we pray liquid prayers. So this is the reason, because with God things are possible. Nothing is impossible with God. And the other thing, the second one, जो reason है हम दुआ क्यों करते हैं, वो है because He is all-knowing God. From the beginning to the end, He knows everything. The person who knows everything can provide the best solution. Are you listening me? वो शख्स जिसको सब कुछ ही पता है, जिस आपको कुछ पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, या ये जो हो रहा है वो उसका सोल्यूशन क्या है, या वो ठीक भी है या नहीं है, या उसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप जब जिस बंदे से कंसल्ट कर रहे हैं, अगर उसे सारा कुछ पता हो तो कैसी मजे की बात। तो जब हम खुदा के साथ कंसल्ट कर रहे हैं, उस शख्सियत के साथ जो ऑल नोइंग है, उसकी बाबत ओमनिशेंट बोला जाता है, सारे अलूम रखने वाला, ओमनीपोटेंट, सारी कुदरत रखना है। देन व्हाट इज इम्पॉसिबल विद हिम। जब आप जो प्रॉब्लम लेकर आए हैं, जिसमें से आप गुजरे हैं, ये जो इशू लेकर आए हैं, जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसको उसका आंसर आता हो, तो दिस इज द सेकंड रीजन। पहली रीजन मैंने बोली कि उससे सब कुछ मुमकिन है, एंड द सेकंड रीजन इज क्योंकि उसको सारे अलूम है। इवन जो आप क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसका भी उसे पता है कि ये क्वेश्चन आज लेकर आएगा या आए, ये वाला क्वेश्चन होगा। तो खुदा खुदा के अंदर सारे अलूम होने की वजह से आपका आंसर उसके अंदर होता है। एंड व्हेन यू सीक, when you knock, when you touch every dimension to approach him, to have an access, तो आपको आंसर रिलीज होना शुरू होगा। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। सो डोंट अंडरमाइन योर प्रेयर। जो कुछ आप बोल चुके हुए हैं, इट हैज क्रिएटेड अ लॉट। आई एम टेलिंग यू, इट हैज क्रिएटेड अ लॉट इन द स्पिरिचुअल realm। जो कुछ आप पूछ चुके हैं खुदा से, जो कुछ आप मांग चुके हुए हैं, जो कुछ आप क्रिएट कर चुके, बोल चुके हुए हैं, उसने बहुत कुछ कर दिया। जो सिर्फ बड़ी वजह है ना, हिंड्रेंस है जो दुआ के अंदर, वो है लैक ऑफ फेथ। जब ईमान की कमी आती है, जब ईमान की कमजोरी होती है। मैं आपको बताऊं, अपना ईमान ना कभी नहीं दीजिएगा कि जो दुआएं आप करते हैं वो पता नहीं हवा में बिखर रही हैं, या उनसे कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। वो बहुत कुछ पैदा कर रही हैं, वो बहुत कुछ आपके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालेलुया, खुदा की तारीफ। और खुदा को आप मौका देने, जब आप खुदा से कंसल्ट कर लेते हैं, तो खुदा को आप मौका दें, इनवाइट कर रहे हैं कि वो आए और आपके मामला में दिलचस्पी ले। हालांकि वो लेता है, लेकिन ही इज नॉट अ फोर्सफुल गॉड कि वो आपसे जबरदस्ती, जोर जबरदस्तियां करके अपनी मुदाखलत को जाहिर करे। बट ही इज ए लविंग गॉड, एंड ही इज ए कोऑपरेटिंग गॉड। वो आपके साथ को वर्कर के तौर पर काम करता है, और आपके साथ। तो खुदा की तारीफ हो इन बातों के लिए। अगर आप बिलीव करते हैं तो आप खुदा की कुदरत को देखेंगे, सिर्फ उस पर ईमान रखिए। खुदा की तारीफ हो। हमने बहुत कुछ सीखा है, और बहुत कुछ रिवाइज करने का दिल करता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ रिवाइज करूं, लेकिन
میں آپ کو میجر حوالہ جات جو ہے وہ دے چکا ہوں، ہم نے جن پر دعاؤں کو سیکھا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پریئرز کے وسیلہ سے ہم نے سکنسز کو، ہم نے پرابلمس کو، ہم نے ہرڈلس کو، پھر ہم نے کرسز کو پھر ہم نے سٹبورن کرسز کو ڈیل ہوتے ہوئے دیکھا بائبل مقدس میں۔ لوگوں نے کیسے سٹبورن کرسز کو جو ڈیل نہیں تھی ہوتی ان کو بھی ڈیل کر لیا کر دعاؤں کے وسیلہ سے۔ اگر آپ گلیشینز کے خط میں چلے جائیں، غلطیوں کے خط کے اندر اس کے تیسرے باب میں، تو 10ویں سے 13ویں آیت تک آپ پڑھیے گا کس طرح سے پریئر جو ہیں ایمانداروں کی وہ کام کرتی ہیں، اور جو مسیح کے کفارہ کا کیسے اور ایمان کیسے ایک کمپوزیشن بن کر آپ کو کرسیز سے ڈلیور کرتا ہے، اور آپ کس طرح سے مسیح میں آزاد زندگی گزار رہے ہیں اور شریعت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور جب دعا اس کے ساتھ لگتی ہے تو آپ کے منہ کے اندر وہ پاور، وہ کلام کے ساتھ ڈپوزٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کریٹیوٹی کرتا ہے۔ خدا کی تعریف ہے، خدا کی شکر گزاری ہے، خدا کی شکر گزاری ہے۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے۔ جو آلٹرز ہوتے ہیں، پھر سے دھیان رکھیے، آپ نے دیکھا کہ ایک آلٹر تھا یعقوب کے پاس، جہاں پر فرشتے اوپر چڑھتے نیچے آتے آپ نے دیکھا، اور وہ سوتا تھا وہاں پر پتھر رکھ سو رہا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ ٹریفک کتنی آلٹر کے اوپر کھل جاتی ہے، ایزی ہو جاتی ہے۔ ہیوی ٹریفک اس نے دیکھی، اینجلس کی ڈسینڈنگ اسینڈنگ دیکھی۔ تو جب آپ دعائیا مذبح بنا لیتے ہیں تو اس پر ہیوی ٹریفک کو آپ الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ ٹریفک جو ہے وہ خدا کے حضور سے جاری ہو جائے، چاہے وہ بلیسنگز کی ہیں، ایک روٹ کھل جائے، چاہے وہ اینجلز کی ہے، چاہے وہ انٹروینشن کے ڈیوائن۔ تو آپ جب ایسی جگہ بنا لیتے ہیں، آلٹر ایک ایسی جگہ جہاں پر آسمان اور زمین ملے ہوتے ہیں، اور آلٹر اسی لیے ڈارکنیس بھی آلٹر بناتی ہے، اریکٹ کرتی ہے، اور وہ وہ روٹ جو کھولتے ہیں وہ ڈیمنز کے لیے کھلتا ہے، وہ پٹ آف ہیل سے ڈیمنز کے لیے کھلتا ہے، ان کا آسمان سے کچھ لینا دینا نہیں۔ پر جب وہ آلٹر کھول لیتے ہیں تو ان کا آلٹر جو ہے وہ ہیوی ٹریفک کو الاؤ کرتا ہے، جو کہ ہیل سے آتی ہے، ڈیمنز کی صورت میں آتی ہے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو جب بھی دعائیں کرنی ہے تو ہمیں آلٹر بریکر بننا ہے۔ ہم آلٹر ایریکٹرز بھی ہیں، ہم مذبے کھڑے کرنے والے بھی ہیں، خدا کی حضوری میں ہمیں بنایا گیا۔ ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے اپنے روحانی باپ کا، یعنی ایمانداروں کے باپ ابراہم کا پیٹرن، اس کی نسل کا پیٹرن، جہاں وہ جاتے تھے وہ مذبے کھڑے کرتے تھے۔ اور ہمیں یہ بھی مائنڈ میں رکھنا کہ ہمیں اپنا مذبح کھڑا کر کے، یہ نہیں کہ ہمیں بھول جانا یا ہمیں سو جانا کہ سٹینک مذبے ہم گرائیں نہ۔ ہم پر خدا نے اسپرچل ریم کو، ڈارکنس کے ایجنڈے کو زیادہ ریویل کر دیا اب نئے آدمی کے وسیلہ سے۔ اسی لیے وہ جو کچھ پرانے میں نہیں ریویل ہوا وہ نئے میں ہمارے پاس ہے۔ اور یاد رکھے کہ اریکٹ آلٹر جو آپ کے خلاف ہے ان کو بھی گرانا آپ ہی کی اسائنمنٹ۔ اگر خدا کے لیے مذبح بنانا آپ کی اسائنمنٹ ہے تو سیٹن کے مذبے جگہ جگہ سے گرانا بھی آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ خدا آپ کو برکت ہے۔ یہ آسان ہے، لیکن جب کوئی شخص، تو اسٹرانگ مین اپنے مذبح کو سوالو کر لیتا، نکل جاتا ہے، یہ بھی ایک ڈارکنس کی ایک مسٹری ہے۔ اس اس کو آپ گرا نہیں پھر سکتے، وہ اسٹرانگ مین پھر آپ کو کل کرنا پڑتا ہے، وہ اسٹرانگ مین پھر آپ کو ہٹانا پڑتا ہے اپنے راستے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا آلٹر سوالو کر لیتے ہیں، دے آر اسپرچل بینگز، اور وہ نکل جاتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ کو بہت کیئرفل ہونا ہے کہ آپ کی لائف میں کوئی ایسا آلٹر آپ کی لائف کے اگینسٹ کھڑا نہ ہو، آپ کے گھرانے کے منسٹری کے اگینسٹ کھڑا نہ رہے، جو کسی بھی طرح سے باہر نظر آتا ہے یا وہ سوالوڈ ہے، وہ کسی کے اندر ہے، وہ ان سائڈ پروٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ جو لانت کے نیچے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی ڈیسٹنی کو فلفل نہیں کر پا رہے ہوتے، چاہے وہ خدمت میں کیوں نہ ہو، یہ یاد رکھیے۔ تو آزاد ہونا اور آزاد رہنا آپ کی اور میری بڑی اسائنمنٹ ہے۔ پہلے تو ہم ڈسرن کریں کہ کیا ہے پرابلم، اور پھر ہم اس سے بریک کریں۔ خدا کی تعریف، خدا کی شکرگزاری ہو کہ خدا نے ہماری آنکھوں کو کھولا ہوا ہے، خدا نے ہماری عقلوں کو کھولا ہوا ہے۔ خدا کی تعریف کرتا ہوں میں۔ جنریشن ٹو جنریشن ہم پرابلمز میں نہیں جائیں گے، ہم نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے یہ کہ جو کچھ ہماری نسلوں میں ہوا وہ ہماری نسل میں نہیں ہوگا، اور آگے ہماری نسلوں میں نہیں ہوگا۔ اس لیے بے حد کیئرفل ہوں کہ آپ کو ڈریمز کیسے آتے ہیں، آپ کو الرٹ رہنا اسپرچولی۔ مثال کے طور پر ڈریمز کی انٹرپریٹیشن میں نے ابھی یوٹیوب پر ویڈیوز چڑھانی روک دی ہوئی ہیں، کچھ مصروفیت کی وجہ سے بہت بزی ہو گیا، اور اس کی پریپریشن ان لیکچرز کی بہت ہائی کلاس کرنی پڑتی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسی رسپانسیبل جو ہے وہ ٹیچنگ دوں، اور ان ڈریمز کے کنسرن خاص طور پر کیونکہ اسپرچل میٹر ہے۔
تو اگر آپ کسی بھی سطح پر اپنی لائف میں اپنے آپ کو پچھلی ایج میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، چائلڈہڈ میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا آپ اپنے پرائمری اسکول میں اپنے آپ کو بیٹھے دیکھتے ہیں، تو ان ڈریمز کو کنسرن کریں اچھے طریقے سے. یہ ایول کنسرن ہے، یہ آپ کو پیچھے لے جانے والے ڈریمز ہیں. اور اگر آپ کو بار بار آپ کے پچھلے گھر ہی سین میں نظر آتے ہیں، ڈریمز میں نظر آتے ہیں، کنیکشن توڑنا شروع کریں. یہ بہت بری بات ہے، میں آپ کو بتاؤں اسپرچولی. آپ کو آگے بڑھنا ہے. گوئنگ بیک ٹو دا ٹائم یا گوئنگ بیک ٹو دا ارلی جاب پلیسز، گوئنگ بیک ٹو دا پرائمری، آپ کے اسکولز میں یا آپ کے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز آپ کو دوبارہ یاد آتے ہیں. دیز آر اسپوکن کرسز، کہ آپ کی ایج جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے اور آپ کو ٹائے کر دیا جائے آپ کے ماضی کے اندر. میری بات سنیے دھیان سے، آپ اسائنمنٹس نہیں پوری کر پائیں گے تو آپ کو یہ بریک کرنا ہے. نو 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 نو، ڈونٹ کمپرومائز ود دیز ٹائپ آف کرسز. شامل کی پہلی کتاب میں سے ایک حوالہ بس پڑھ دیں اور آج دوبارہ دعا میں ہم چلیں گے. دعائیں کرتے ہیں کچھ دوسرے باب کی 31ویں آیت میں. وہاں پر وہ پڑھ دے. آپ کو پتا ہے کہ بائبل مقدس میں ہم نے خاندانوں کو ذکر سنا ہے. ابھی میں سیریز میں 3 پارٹس شیئر کیے ہیں. وکٹ فورسز کے، وکٹ پاورز کے، جو باپ کے گھر سے آتی ہیں، وہ جنریشنل کورنٹس کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے. آپ کو ڈیوڈ کے جنریشن میں ایک یہ وکٹ فورس نظر آئے گی کہ ان کے اور خدا کے درمیان ہمیشہ وومن جو تھی وہ آ جاتی. ڈیوڈ کے درمیان بیت شبہ آتی ہے. سولومن کے درمیان وہ جو غیر سرزمین کی عورتیں تھی وہ آ گئی. اب سلوم کے درمیان، خدا کے درمیان ڈیوڈ کی بیوی آ گئی. یہ سیریس پرابلم تھا جو ان کی نسل میں چل رہا تھا. آئیے اس حوالے کو دیکھتے ہیں ایلی کے ساتھ. شامل کی پہلی کتاب دوسرے باب 31 میں. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا بازو اور تیرے باپ کے گھرانے کا بازو کاٹ ڈالوں گا کہ تیرے گھر میں کوئی بوڑھا ہونے نہ پائے گا. مائی گاڈ، مائی گاڈ، مائی گاڈ. There shall not be an old man in thine house. It's a curse. It's a curse in the father's house. But it takes a lot of energy, spiritual energy, and faith to be disconnected from this type of curse. My God, my God. خدا نہ کرے کہ کسی کے گھرانے پر، کسی کے باپ کے اوپر اس طرح کی قرض بولی گئی ہے جو خدا نے اگریشن میں ریلیز کی ہو، یا کسی مرد خدا نے ریلیز کی ہو. خدا نہ کرے ایسا ہوا. You need to be delivered from such type of verdicts against your destiny. بہت ساری فیملیز ہیں جو پرٹیکولر لیول سے اوپر نہیں اٹھ پاتی، بہت ٹرائز کر کے، بہت کوششیں کر کے. منسٹری کے اندر میں نے بہت سارے گھرانوں کو دیکھا اسٹرگل کرتے ہوئے. اگر ان میں سے کوئی ٹرائی کرتا بھی ہے، کوشش کرتا بھی ہے، تو وہ اوپر ہی میچور جاتا ہے، زمین سے ہٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ ڈارکنیس اس گھرانے کے اندر وہ لگاتار اس کی ڈیسٹنی کے ساتھ فائٹ کر رہی تھی. آلٹر بریکر بننا آپ کی اور میری اسائنمنٹ ہے. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، آلٹر بریکر بننا ہے. ہم آنے والی نسلوں کا بھی بھلا کر دیں. بہت ساری کمیونٹیز آپ نے اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھی ہوں. پاکستان میں ذرا نظر دوڑائیے، کمیونٹیز ہیں، چھوٹے چھوٹے ایسے گھرانے ہیں. یہ اگر آپ میں کسی کمیونٹی کا نام ہی لوں گا، وہ کمیونٹی اوپر نہیں اٹھ پاتی، ان میں سے کوئی بھی گریٹ نہیں ہو سکتا. دے آر کسڈ. اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھ لیں، اپنے محلے میں دیکھ لیں. کمیونٹی کا میں اب ذکر نہیں کرنا چاہتا، آپ کو نظر آ جائیں گے. دے آر بیگرز. مانگ کر گزارا کر لیں. they don't try to come out of this. اور یہ کرسز ہیں کمیونٹیز کے اوپر، اور کوئی اگر کوشش کرتا ہے تو وہ ہٹا دیا جاتا ہے. آپ کو ایسے علاقے نظر آئیں گے جو کبھی بھی ڈبل سٹوری بلڈنگ کو نہیں ٹچ کر پاتے. ایسے ٹاؤنز نظر آئیں گے، ایسے گاؤں نظر آئیں گے جن میں کوئی بھی نکل نہیں پاتا. اس لیے تو وہ یسوع کے لیے بھی بولتے کہتے کیا ناصرت میں سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟
तो देयर आर सम टाउन्स जो स्ट्रगल करते हैं कर्सिस के साथ, और अगर कोई बहुत अमीर आ भी जाए तो वो बड़ी कोशिश करे कि जनाब ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ कर्सिस और जनरेशनल ऑल्टर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ फाइट करेंगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ। हाँ, खुदा की कुदरत से भरा हुआ शख्स वहां पे खड़ा होकर ऑल्टर्स को ब्रेक करके, डट के खड़ा होकर मुकाबला करके वहां पर तो वो बना सकता है। मैंने ऐसे पास्टर्स के साथ खिदमत की है, देखा है, उनको साथ मिला, जो जिन्होंने जिन इलाकों में जाके चर्चेस बनाया वहां पे चर्च को बना ही नहीं था सकता। हाँ, वहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता था जहां पर उनकी खिदमत फ्लरिश की, और कभी हिस्ट्री में पाकिस्तान की उस इलाके में कोई खादम जा नहीं सका, रीच नहीं कर सका। और उन्होंने जाके वहां पर कल्टिक पावर्स के साथ उनके ऑल्टर्स के ऊपर खड़े होकर चैलेंजेस किए, और उन्होंने बोला, एक दिन मैं सुना रहा था आपको कि उसने बोला कि पता चल जाता है फिर कि बारिश होती है कि नहीं होती। उस कल्टिक पावर ने उस 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 ऑल्टर के अकल्टिक सैटेनिस्ट ने कहा कि लग जाता पता कि बारिश आज होती है कि नहीं। उस एरिया में बारिश नहीं होती, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में। उसने कहा कि अगर फिर तेरा खुदा सच्चा तो फिर 3 घंटे के अंदर अंदर यहाँ सिर्फ जमीन तारना हो, बल्कि यहाँ पर सैलाबी रेला निकली। और उसने चैलेंज कर दिया, मैं ऐसे खादम के साथ बैठा था, वो बता रहा था, उसने चैलेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो लैंड ही कर्ज थी, बारिश हो नहीं सकती थी वहां। और उसने ऑर्डर ब्रेक करके उसने खुदा को कहा कि खुदा मुझे आज पे पता चल जाए कि कौन खुदा है। और वहां पर लिखा कि उसने 3 घंटे का टाइम दिया, 2 घंटे 25 मिनट पे वहां पर क्लाउड्स आए और बड़ी बारिश हुई, और वो रेतला इलाका था, वहां पर बारिश जो थी वो सदियों से रिकॉर्ड नहीं हुई। तो बताते हैं कि वहां पर ना सिर्फ रेत ने पानी चूसा, बल्कि रेत के ऊपर से पानी बहना शुरू हो गया, और तब जाकर उसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो गिरा, और वहां के लोगों ने मसीह को कबूल करना शुरू किया। दिस टाइप ऑफ ऐसे एरियाज जो कर्ज में है, आप कैसे जाकर उनके अंदर खिदमत करेंगे? अदरवाइज जब तक आपके ऑल्टर ब्रेकर्स नहीं बन जाते, आप जाके खड़े हो और ऑल्टर्स को ब्रेक करते हैं, इन्फोर्सिंग स्पिरिट्स आप हो जाए, ताकि आपके ऊपर जो पावर है वो इन्फोर्स कर दे जाके जो आप बोल रहे हो। खुदा उनकी तारीफ हो। इनसे भागने के अंदर कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि इनसे फाइट करने से आपको सोल्यूशन मिले। खुदावंद यीशु के नाम को जलाल मिले। मैं चाहूंगा कि कुछ दुआएं हम करें ताकि हम फतहमंदी को एंजॉय करना शुरू करें। जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, यीशु का खून आपकी जिंदगी पर आना शुरू हो। मसीह यीशु का खून आपकी जिंदगी पर आना शुरू हो, मेरी जिंदगी पर आना शुरू हो। यीशु का खून ने कन्फेस करें और हर एरिया को खुदा यीशु के खून से धोना शुरू करें, पाक होना शुरू। हालेलुया। खुदा की तारीफ करना शुरू करें, रूह कुदस की आग लेना शुरू करें। सबके सब हम सरेंडर करते हैं खुदा यीशु के नाम में, खुदा यीशु के कदर नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे खून से धुलकर पाक होते और तेरे कलाम से धुलकर खुदा मुकद्दस होते, तेरे रूह से नहला कर अपने आप को, रूह जान जिस्म को खुदा हम पाकीज़गी में आते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। और क्लेम करते हैं हम 24 आवर मेरिकल पावर को, खुदा की 24 आवर मेरिकल पावर को हम रिसीव करते हैं यीशु का नाम में। हालेलुया। खुदा हम उस बैप्टिज्म को जो खुदा पावर का है उसे रिसीव करते हैं यीशु के नाम में। और लिखा है कि रूह को तुम पर नाज़िल होगा, तुम कुव्वत पाओगे। हम उस पावर को रिसीव करते हैं जो खुदा ऑल्टर ब्रेक करने के लिए, डायनामाइट पावर, वो डुनामिस पावर हमारे अंदर आती है, डिपॉजिट होती है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा अब्राहम और इसहाक के खुदा, और अब्राहम इसहाक और याकूब के खुदा, वो प्रेयर की स्पिरिट हम सबों के ऊपर आती है जो खुदा तेरे इन खादमों के ऊपर थी यीशु के कदर नाम में, उन गवाहों के उस बादल के ऊपर थी जो खुदा बाइबल में मेंशन है इब्रानियों 11वें बाब में, यीशु के नाम में। और हम हर तरह की सिकनेस को जो ऑल्टर ऑफ प्रेयर पर आती है, हम उसे यीशु के नाम में कमांड करते हैं, डाई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो ऑल्टर के ऊपर जो प्रेयर ऑल्टर के अगेंस्ट सिकनेसेस आती है, यीशु के नाम में डाई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया।
ہر طرح کی پاور جو پریئر کی ہے جو ریزلٹس لے کر آتی ہیں یسوع کے نام میں ہم پر آ کر ٹھہر جاتی ہے یسوع کے نام میں وہ خدا کی قدرت جو ریزلٹس لاتی ہے ریزلٹس پروڈیوس کرتی ہے ہم پر آ کر ٹھہرتی ہے یسوع کا نام میں ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ ہر وہ پاور جو مجھے یا آپ میں سے کسی کو دعا یا مجمع پر نہیں دیکھنا چاہتی یسوع کے نام میں تیرا ٹائم اپ ہوتا ہے آج کی رات یسوع کے نام میں آج کے دن جہاں کہیں پہ بھی تجھے بولا جا رہا ہے اس دعا کو بولا جا رہا ہے یسوع کے نام میں تیرا ٹائم اپ ہوتا ہے ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ دائے ہر طرح کی پاور جو مجھے یا کسی کو بھی ہم میں سے کسی کو بھی آلٹر پر پریئر آلٹر پر نہیں آنے دیتی یسوع کے نام میں ڈائے ان دا مائٹی نیم آف جیسس کرائسٹ die in the mighty name of Jesus Christ die in the mighty name of Jesus Christ hallelujah hallelujah اور خدا وہ بابرکت ٹرانسپورٹیشن شروع ہو جو اینجلز کی ہے وہ بابرکت ٹرانسپورٹیشن شروع ہو جو خدا بلیسنگز لے کر آنے والی خدا فورس کی ہے یسوع کے نام میں بائی فائر بائی تھنڈر وہ ٹرانسپورٹیشن شروع ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ ہر طرح کا جادوگری کا آلٹر بریک ہو میرے بریک تھروز کے اگینسٹ ہر طرح کا جادوگری کا آلٹر وچ کرافٹ کا آلٹر میرے خلاف جو ماؤنٹ کیا گیا ڈائی ان دا مائٹی نیم آف جیسس کرائسٹ بائی فائر بائی تھنڈر اور خدا زلزلوں کے سبب سے تیری گرج کے سبب سے برباد ہو اکھڑ جائے یسوع کا نام میں اریکٹ کرتا ہوں میں ہر طرح کے آلٹر کو روٹ سے آلٹر اریکٹ ہو جائے یسوع مسیح کے قدر نام میں ہر طرح کی وکڈ پاور جس نے میری یا ہم میں سے کسی کی ڈسٹنی کو گرپ کر رکھا ہے یسوع کے نام میں ڈائی بائی فائر ان دا مائٹی نیم آف جیسس کرائسٹ in the name of Jesus Christ in the name of Jesus Christ hallelujah آپ کی دعائیں میری دعائیں خدا یسوع کے نام میں ڈلیوری ہو ان کی ڈلیوری ہو یسوع کے نام میں ان کی مینیفیسٹیشن ہو زمین پر یسوع کا نام میں ان جیسس مائٹی نیم ان جیسس مائٹی نیم ان جیسس مائٹی نیم ہر طرح کے تیر جو میرے خلاف چلائے گئے ہیں میرے بدن کے کسی بھی اعضاء کے خلاف چلائے گئے ہیں یسوع کے نام میں ریجیکٹ کرتے ہیں ان دا نیم آف جیسس ریجیکٹ کرتے ہیں ان دا مائٹی نیم آف جیسس ہر طرح کی کرس جو میرے خلاف بولی گئی ہے بیک فائر ہو ان جیسس مائٹی نیم بیک فائر ہو ان دا مائٹی نیم آف جیسس کرائسٹ بیک فائر ہو ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ وہ ساری پروناؤنسمنٹ جتنی سٹینک ہے بیک فائر ان دا مائٹی نیم آف جیسس کرائسٹ ہر طرح کی ایوری سٹینک پروناؤنسمنٹ بیک فائر ان دا مائٹی نیم آف جیسس کرائسٹ لارڈ آف پاورٹی کی کرسی یسوع کے نام میں ڈراپ ڈاؤن ان دا مائٹی نیم آف جیسس کرائسٹ گر جائے یسوع کا نام میں in the name of Jesus Christ poverty break ho poverty chains break ho in the mighty name of Jesus Christ hallelujah 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 آپ سبوں کے سٹارز ڈیسٹنی کے سٹارز یسوع کے نام میں ارائز ہوں اور شائن کرے اپنے ٹریک پر چلے یسوع کا نام میں ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ ہاللیلویہ یسوع کے نام میں کلام میں لکھا ہے ستارے کے جلال میں فرق ہے آپ کے سٹار کی جو گلوری ہے ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ وہ مینیفیسٹ کرے اپنی فلنس پر ان جیسس مائٹی نیم اور ہائی جیکرز اور ڈیسٹنی ڈائیورٹرز یسوع کے نام میں ہائی جیک ہو جائیں یسوع کے نام میں ڈائیورٹ ہو جائیں یسوع کے نام میں کنفیوز ہو جائیں ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ ہاللیلویہ ہر طرح کی گریو کی پاور یسوع نام میں چھوڑ ہمارے بریک تھروز کو یسوع نام میں چھوڑ ہماری لائف کو یسوع نام میں چھوڑ ہماری ایج کو یسوع نام میں چھوڑ ہماری ڈیسٹنی کو ان جیسس نیم عمر دراز ہو اور نمبر دیز کے نمبر بڑھائے جائے یسوع کے قدر نام میں ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ ہاللیلویہ ہر طرح کی پروگرام جو فیلئر کے ہیں جو مجھے ٹارگٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں یسوع کے نام میں فیل ہو یسوع کے نام میں فیل ہو وہ پروگرام فیل ہو جو میرے خلاف ٹارگٹ ہے میری ڈیسٹنی کے خلاف ٹارگٹ ہے وہ پروگرامنگ فیل ہو یسوع کا نام میں اس میں خداوند یسوع کے نام میں اس پروگرامنگ میں وائرس کو بولتا ہوں یسوع کے قدر نام میں وائرس کو بولتا ہوں ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ تاکہ وہ فیل ہو جائے مکمل طور پر ان جیسس مائٹی نیم ہاللیلویہ ہر وہ پاور جو میرے خلاف میرے ڈریمز میں وارفیئر کو لاتی ہے یسوع کے نام میں خدا کے غضبناک فرشتوں کی نظر ہو جائے یسوع کے نام میں ہر وہ پاور جو میرے خلاف میرے ڈریمز میں وارفیئر کو انگیج کرتی ہے غضبناک فرشتوں کی نظر ہو جائے یسوع کے قدر نام میں اب اسی وقت ہاللیلویہ ہاللیلویہ ٹرن اراؤنڈ کی جتنی بھی گندی نپاک جو واپس کھینچتی ہیں جو بیک لے کر جاتی ہیں گندی نپاک تاثیریں یسوع کے نام میں ان پر خدا کی غضب نازل ہونا شروع ہو یسوع کے نام میں ان پر خدا کی غضب نازل ہونا شروع ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ ہر طرح کے ریلم میں انڈر ورلڈ کی ساری ڈیمنز جو اٹیک کرتی ہیں یسوع کے نام میں انڈر ورلڈ اریسٹ ہوں یسوع کے نام میں وہ غاروں میں اریسٹ کی جائیں ان دا نیم آف جیسس کرائسٹ چینز ڈالتا ہوں میں یسوع کے نام میں میرے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بادشاہوں کو زنجیریں پہناتے ہیں
हम बाइंड करते हैं चेंज के अंदर यीशु के कादर नाम में, यीशु के कादर नाम में, यीशु के कादर नाम में। हर तरह का वो इवल बर्ड जो टारगेट करता है मेरी डिवेलिंग प्लेस को, वो जो टारगेट करता है मेरे रिहाइश को, हर तरह से इवल बर्ड डाई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मिड फ्लाइट डाई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तू मेरी डिवेलिंग प्लेस तक पहुंचने भी ना पाए, डाई इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के कादर नाम में, यीशु के कादर नाम में आसमान और जमीन मेरे मेरे ब्रेक थ्रूज को, आपके ब्रेक थ्रूज को रिलीज करना शुरू करे इन जीसस माइटी नेम। आसमान और जमीन मेरे और आपके ब्रेक थ्रूज को रिलीज करना शुरू करे यीशु के कादर नाम में, यीशु के कादर नाम में। तू जो पास्टर नवीद को ट्रबल करना चाहता है, मेरे घराने को ट्रबल करना चाहता है, होली स्पिरिट एम्बेसी मिनिस्ट्री को ट्रबल करना चाहता है, ट्रबल उठाए यीशु का नाम में आज रात, ट्रबल उठाए यीशु का नाम में आज रात, ट्रबल उठाए यीशु का नाम में आज रात, यीशु के नाम में, इन जीसस माइटी नेम। हर तरह का वो पिंजरा, हर तरह का वो केज जो मुझे कैद करने के लिए, आपको कैद करने के लिए बनाया गया, मेरी फैमिली लाइन में से किसी को कैद करने के लिए बनाया गया, यीशु के नाम में बनाने वाला खुद केज हो, यीशु के नाम में बनाने वाला खुद केज हो जाए उसका, यीशु के नाम में बनाने वाला खुद उसमें फंस जाए, कैद हो जाए, यीशु के नाम में हमेशा के लिए बंद रहे इन जीसस माइटी नेम। हर तरह की लिमिटेशन की पावर मैं तुम्हें ब्रेक करता हूँ, मैं तुम्हें ब्रेक करता हूँ यीशु का नाम में, मैं तुम्हें ब्रेक करता हूँ यीशु का नाम में, यीशु के कदर नाम में, in Jesus mighty name, in Jesus mighty name। Oh hallelujah, 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 hallelujah। मैं बुलाता हूँ उस ग्लोरी को जो हाईजैक की गई है, मैं बुलाता हूँ उस ग्लोरी को जो हाईजैक की गई है, मैं बुलाता हूँ उस ग्लोरी को जो हाईजैक की गई है यीशु के कादर नाम में। और सिर्फ खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी होगी यीशु के कादर नाम। हर तरह का वो जो इवल रिवर है जो फ्लो करता है मेरी मेरी लाइफ की तरफ, मेरी ब्लेसिंग्स की तरफ, मेरी फसलों की तरफ, यीशु नाम में ड्राई अप हो, यीशु नाम में ड्राई अप हो, यीशु नाम में ड्राई अप हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ गॉड, arise and bring me into my place of blessing. Oh my Father God, arise and bring me into my place of blessing in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ। The joy in my heart reject bewitching in Jesus name। हर तरह की bewitchment रिजेक्ट करते हैं हम in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ। Every curse be cancelled by the fire of the Holy Ghost, be cancelled by the fire of Holy Ghost in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। मैं इन दुआया पॉइंट्स को यहाँ पर बंद कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पर जूम पर शेयर की गई है तो उसके लिए कोई ना कोई आप में से दुआ करे। गॉड ब्लेस यू, may God bless you।